بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 80 تا 83 84 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 80 تا 84 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ میں حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے، قوم کے حالات بیان کیے گئے ہیں. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: ولوطًا، اور یاد رکھنے کے قابل ہے وہ وقت، وہ قصہ، اور یاد رکھنے کے قابل ہے وہ لوط علیہ السلام کا قصہ کہ جس وقت اذ قال لقومہ، کہا لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو، اتأتون الفاحشہ، کہ آتے ہو تم، اتأتون الفاحشہ، کہ آتے ہو تم ایسی بے حیائی پر، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، کہ جو تم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی نے نہ کی. کہ آتے ہو تم ایسی بے حیائی کرتے ہوئے کہ جو تم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی نے نہ کی. انکم لتأتون الرجال، بے شک تم البتہ آتے ہو مردوں پر، شہوتاً، شہوت رانی کرتے ہوئے، من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم لوگ حد سے تجاوز کرنے والی قوم ہو. وما کان جواب قومہ، اور نہ تھا لوط علیہ السلام کی قوم کا جواب،
الا ان قالوا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا، اخرجوہم من قریتکم، کہ نکال دو ان کو اپنی بستی سے، انہم اناس یتطہرون، بے شک یہ لوگ بڑے پاک بنے پھرتے ہیں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، سو ہم نے نجات دی لوط کو، وَأَهْلَهُ، اور لوط علیہ السلام کے گھر والوں کو، إِلَّا امْرَأَتَهُ، سوائے لوط کی بیوی کے، کانت من الغابرین، تھی وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے، وَأَمْطَرْنَا، اور ہم نے علیہم ان پر مطر، خاص قسم کی بارش برسائی، وَأَمْطَرْنَا، اور ہم نے برسائی علیہم ان لوگوں پر مطر، خاص قسم کی بارش، فانظر، سو تو دیکھ، کیف کان عاقبۃ المجرمین، کیسا ہوا انجام مجرموں کا، جرم کرنے والوں کا۔ اور یاد رکھنے کے قابل ہے وہ قصہ لوط علیہ السلام کا، جس وقت لوط نے کہا اپنی قوم کو کہ کرتے ہو تم، کیا تم کرتے ہو بے حیائی، ایسی بے حیائی جو تم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی نے نہ کی، کہ بے شک تم لوگ البتہ آتے ہو مردوں پر شہوت رانی کرتے ہوئے عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے تجاوز کرنے والی قوم ہو۔ نہ تھا جواب لوط کی قوم کا مگر یہ کہ انہوں نے کہا، نکال دو ان لوگوں کو اپنی بستی سے، بے شک یہ لوگ بڑے پاک بنے پھرتے ہیں۔ پھر ہم نے نجات دی لوط کو اور اس کے گھر والوں کو، سوائے اس کی بیوی کے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھے، اور ہم نے ان پر برسائی خاص قسم کی بارش، سو تو دیکھ کیسا ہوا انجام جرم کرنے والوں کا۔ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام آزر کے بیٹے تھے، جو کافر تھے، مشرک تھے، تو آزر کے بیٹے ابراہیم تھے، تو ابراہیم علیہ السلام کے یہ بھتیجے لوط تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کا ایک بھائی حیران تھے، حیران حا سے ہے، حلوے والی حیران ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کا نام ہے۔ تو یہ دونوں آزر کے بیٹے تھے، اور حیران کے بیٹے لوط علیہ السلام تھے۔ تو ابراہیم اور حیران دو بھائی ہوئے، اور حیران کے بیٹے لوط ہوئے، تو اللہ نے نبوت ابراہیم کو عطا فرمائی، لوط علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ یہ عراق کے دارالخلافہ میں رہتے تھے، جس کا نام کوسہ بروزن طوبہ تھا۔ اس وقت کوسہ بروزن طوبہ تھا، تو یہ عراق کے شہر میں رہا کرتے تھے، عراق کے دارالخلافہ میں، اس علاقے میں کوسہ بروزن طوبہ علاقہ جو تھا، اس میں رہا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے حکم دیا، ابراہیم علیہ السلام نے
ان لوگوں میں 80 سال گزارے اور لوگوں کو تبلیغ کرتے رہے، لیکن لوگوں نے بجائے ماننے کے آپ کو اذیت دی، آپ کو تکالیف دی، آپ تکالیف اور اذیت برداشت کرتے رہے 80 سال تک۔ تو اللہ نے حکم دیا تو آپ عراق کو چھوڑ کر شام کے شہر دمشق چلے گئے، تو وہاں پر پھر آپ کو تبلیغ کرنے کا حکم ہوا شام کے علاقہ دمشق میں۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کو راستے میں ہی پیغمبری ملی، نبوت ملی، تو آپ کو حکم ہوا کہ سدوم شہر کی طرف چلے جائیں۔ تو آج کل سدوم شہر کا نام بحر میت ہے، بحر میت، مردار، میت کا معنی مردار، مردار سمندر وہ علاقہ ہے وہاں پر جہاں پر لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا۔ اس کی تفصیل میں پھر بتلاتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کو چھوڑ کر شام کے طرف چلے گئے دمشق میں، اور لوط علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ ہی تھے، راستے میں آپ کو بھی نبوت ملی۔ اس وقت پوری قوم میں سے 3 لوگ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے جو اللہ پر ایمان لانے والے تھے، رب کی توحید کا اقرار کرنے والے تھے۔ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام، دوسرے حضرت لوط علیہ السلام، تیسرے حضرت سارہ علیہ السلام اہلیہ محترمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ علیہ السلام یہ بھی مسلمان تھی۔ تو 3 یہ اللہ کی برگزیدہ شخصیات تھی، بندے تھے جو اللہ پر ایمان لانے والے تھے۔ تینوں ہجرت کر کر عراق کے دارالخلافہ سے روانہ ہوئے، کوتوبہ شہر سے روانہ ہوئے شام کی طرف۔ تو راستے میں لوط علیہ السلام کو نبوت ملی اور آپ کو حکم ہوا کہ سدوم شہر کی طرف روانہ ہو جائے اور وہاں جا کر لوگوں کو تبلیغ کرے۔ آج کل سدوم شہر کا نام بحر میت ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ دمشق میں چلے جائیں، وہاں جا کر اللہ کے طرف لوگوں کو بلائیں، دعوت و تبلیغ کا کام کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دمشق شہر شام کے اندر چلے گئے۔ اب حضرت لوط علیہ السلام کا چونکہ ان آیات کریمہ میں قصہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات، لوط علیہ السلام کے حالات زندگی ہے، تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ایسے برے کام کیا کرتی جو جہان والوں میں سے کسی نے نہ کیے۔ وہ کام کیا کرتی کہ اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ اتأتون الفاحشہ، کہ تم آتے ہو بے حیائی کرتے ہوئے ایسی ما سبقکم بہا من احد من العالمین، جو تم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی نے نہ کی، ایسی بے حیائی تم لوگ کرتے ہو۔ تو لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں یہ بیان فرمایا، وہ بے حیائی کیا تھی، اللہ نے پھر اس کا ذکر کیا۔ انکم لتأتون الرجال شہوہ، بے شک تم لوگ البتہ آتے ہو مردوں پر شہوت رانی کرتے ہوئے، من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر۔ تو ہم جنس پرستی کے وہ عادی تھے، وہ قوم، ہم جنس پرستی کی عادی تھی وہ قوم کہ مرد کے ساتھ اپنی شہوت کو پورا کیا کرتے، بے حیائی کیا کرتے۔ اللہ رب العزت نے نسل انسانی کی بقا کے لیے مرد اور عورت کو پیدا فرمایا، اور پھر ان کے اندر کہ نسل انسانی یہ پھیلتی چلی جائے، بڑھتی چلی جائے، اس کے لیے نکاح کی صورت کو باقی رکھا کہ نکاح کے بندھن میں بندھ کر مرد اور عورت
زوجین کی شکل اختیار کر کر، خاوند بیوی کی شکل اختیار کر کر اپنی جائز طریقے سے خواہشات کو پورا کر سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے حلال طریقہ عطا فرمایا ہے مردوں کو اور عورتوں کو، لیکن وہ اس حلال طریقے کو اپنانے کے بجائے حرام طریقے کو اپنانے لگے اور اپنی جو ہے خواہش نفس کو، شہوت رانی کو غلط طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کرتے کہ مرد کے ساتھ بے حیائی کرتا، تو یہ ہم جنس پرستی کے عادی ہو گئے اور عورتوں کی طرف کوئی توجہ نہ کرتے کہ نکاح میں رکھ کر ان سے اپنی خواہشات کو پورا کر سکے۔ لوط علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا، قوم نہ مانی، تو اللہ رب العزت کے یہ پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام جب لوگوں کو دعوت اسلام دیتے رہے اور بے حیائی سے روکتے رہے، تو بجائے یہ کہ قوم حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرتی، ایمان لاتی اور برے کاموں سے اپنے آپ کو دور کرتی، وہ لوگ حد سے آگے بڑھ گئے، حد سے تجاوز کر گئے۔ اور حد سے تجاوز انہوں نے کس بات پر کیا؟ اس بات پر کیا کہ کفر تو پہلے ہی کر رہے تھے، شرک تو پہلے ہی کر رہے تھے، شہوت رانی تو پہلے ہی اس میں مبتلا تھے، لیکن اس سے بڑھ کر انہوں نے یہ آپس میں پوری قوم نے مل کر عزم کر لیا کہ لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھ چند لوگ جو ایمان لائے ہیں، ان سب کو یہاں اپنے علاقے سے جلا وطن کر دو، نکال دو اپنی بستی سے۔ یہ لوگ بڑے پاک بنے پھرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ سمجھتے ہیں، نکال پھینکو ان کو اپنی بستی سے۔ یہ قوم نے ارادہ کیا، یہ حد سے اور بھی زیادہ آگے بڑھے، کفر کر کر حد سے تجاوز کیا، شرک کر کر حد سے تجاوز کیا، بے حیائی کر کر حد سے تجاوز کیا، بجائے یہ کہ لوط علیہ السلام کو اپنا محسن سمجھتے ہوئے، خیر خواہ سمجھتے ہوئے ان کی دعوت کو قبول کرتے، ان کے بارے میں بھی غلط عزائم رکھنا شروع کر دیے کہ ان کو قتل کر دیا جائے اور ان کو جلا وطن کر دیا جائے اور ان کو اپنی بستی سے دور کر دیا جائے۔ قوم کا یہ جواب ہے۔ اللہ نے ان کے اس جواب کا ذکر ان آیات کریمہ میں فرمایا کہ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ، نہ تھا لوط کی قوم کا جواب، إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ، مگر یہ کہ انہوں نے کہا کہ نکال دو ان لوگوں کو اپنی بستی سے۔ چونکہ حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ اور لوگ بھی ایمان لانے والے تھے لیکن بہت کم تھے، کافر، مشرک، بے حیا لوگ زیادہ تھے، اور ظاہر جب بے حیا لوگوں کی تعداد بڑھ جائے، جماعت کثرت اختیار کر جائے، تو پھر وہ اچھے لوگوں کو اچھا نہیں سمجھتے، ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں اور وہ ان پر غالب آنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، انہیں اذیت دیتے ہیں، تکالیف دیتے ہیں اہل حق کو۔ جب اہل باطل کی کثرت زیادہ ہو جائے تو انہوں نے اپنی کثرت افراد کی قوت کی بنا پر ان لوگوں نے یہ عزم کر لیا کہ ان کو نکال پھینکو اپنی بستی سے۔ یہ لوگ انہم اناس یتطہرون، بڑے اپنے آپ کو پاکیزہ سمجھتے ہیں، کیوں نہ تھے؟ وہ تو تھے ہی پاکیزہ، وہ تو تھے ہی نیک لوگ، وہ تو تھے ہی پاکیزہ۔ اگر ناپاک تھے، برے تھے، تو یہ لوگ تھے جو بے حیائی کر رہے تھے، جو مردوں کے ساتھ اپنی جو ہے شہوت رانی کو پورا کیا کرتے، یہ تھے ناپاک، یہ تھے غلیظ، یہ تھے گندگی، تو یہ تھے گندے لوگ۔ حضرت لوط علیہ السلام تو برے نہ تھے، وہ تو پاکیزہ تھے، اور ان لوگوں کو پاکیزہ بنانے کے لیے کوشش میں سرگرداں تھے، لیکن انہوں نے بجائے ان کو اپنا محسن سمجھتے ان کے خلاف غلط قسم کے جو ہے ارادے ظاہر کرنا شروع کیے، منصوبے بنانا شروع کر دیے، تو پھر اس قوم پر اللہ کا عذاب آیا، اس قوم پر اللہ کا عذاب آیا۔ تو آپ یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العزت نے
اللہ رب العزت نے جو انسانوں کو پیدا فرمایا، شروع اسلام میں ایسا تھا کہ ان آیات کریمہ میں جیسے اگلی آیت میں آ رہا ہے، یہ قوم تباہ ہوئی، ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی قوم کے ساتھ تباہ ہوئی، وہ بھی عذاب میں مبتلا ہوئی۔ ان آیات کریمہ میں واضح الفاظ میں یہ بات موجود ہے، فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ۔ تو حضرت لوط علیہ السلام ظاہر ہے بیوی کو پیچھے سے تو لے کر آئے نہ تھے، اسی قوم میں سے تھی اور آپ نے اس سے نکاح کیا، لیکن تھی وہ کافرہ، کافروں کا ساتھ دینے والی تھی، مومنہ نہ تھی۔ کافر لوط علیہ السلام کے خلاف قوم کا ساتھ دینے والی تھی، تو اللہ کے عذاب نے اسے بھی نہ چھوڑا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے میں مومن کا کافر سے نکاح کرنا جائز تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جائز تھا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 16 سال تک کافر عورت سے نکاح کرنا جائز تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، ابو لہب کے بیٹے عتبہ اور عتیبہ، یہ دونوں کافر تھے، مشرک تھے، ان کے نکاح میں تھی، انہوں نے طلاق دی۔ تو اس کے بعد یہ دونوں بیٹیاں ایک کے بعد دیگرے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بھی ربی نامی ایک کافر کے نکاح میں تھی، غالباً عتبہ بن ربی یا ربی نامی ایک کافر کے نکاح میں تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں کافر لوگوں کے نکاح میں تھی۔ تو اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بیوی کافرہ تھی، اور اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ام بکر رکھا گیا، اور حضرت صدیق ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر کہا گیا، اور آج تک آپ کا یہ لقب مشہور ہے۔ تو آپ کے نکاح میں بھی ایک کافرہ عورت تھی۔ 16 سال گزرنے کے بعد قرآن کریم میں واضح الفاظ میں یہ منع کر دیا گیا کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، تم لوگ مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائے۔ تو جب یہ حرمت نازل ہو گئی کہ اب کوئی مسلمان مرد کسی کافرہ مشرکہ عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، اور مومنہ عورت کسی مشرک اور کافر شخص سے نکاح نہیں کر سکتی، تو اس کے بعد جب حرمت نازل ہو گئی، ممانعت نازل ہو گئی، پھر اس کے بعد کوئی دوبارہ ایسا واقعہ پیش نہ آیا کہ کسی مومن نے کسی کافرہ عورت سے یا کسی مومنہ عورت نے کسی کافر مشرک مرد سے نکاح کیا ہو۔ اگر کوئی کرے گا تو اپنی بے دینی کی بنا پر کرے گا، اپنی دنیا پرستی کی بنا پر کرے گا، لیکن دین اسلام کے اندر ذرا بھر بھی اب گنجائش نہیں ہے کہ کوئی مومن مرد کسی کافرہ مشرکہ عورت سے نکاح کر سکے، یا مومنہ عورت کسی کافر مشرک مرد سے نکاح کر سکے۔ دین اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں اہل کتاب عورتوں سے نکاح کرنے کی گنجائش ہے، لیکن اہل کتاب مردوں سے مومنہ عورتوں کے نکاح کرنے پر علماء اکرام ممانعت فرماتے ہیں۔ کیوں فرماتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ عورت خاوند کے تابع ہوتی ہے، جیسا خاوند کا دین ہوگا بہت جلد وہ اپنے دین میں اس عورت کو ڈھال دے گا، اور عورت اپنے دین سے اپنے مذہب سے پھر جائے گی۔ تو اس لیے جب تم اپنی بچیوں کا نکاح کرو، جب تم اپنی بچیوں کا نکاح کرو، جب تم اپنی بچیوں کا نکاح کرو، سب سے پہلے عقیدے کو دیکھو، سب سے پہلے اس کے عقیدے کو دیکھو جس کے ساتھ نکاح کیا جا رہا ہے، کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں، یہ دینداری میں کیسا ہے، اس کا ایمان کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے،
اس کے گفتار کیسی ہے، اس کی دینداری کیسی ہے، اس کا کس مذہب سے تعلق ہے، یہ ساری چیزیں سب سے پہلے درجے پر دیکھو۔ کوٹھیوں کو نہ دیکھو، کاروں کو نہ دیکھو، بنگلوں کو نہ دیکھو، جائیدادوں کو نہ دیکھو، سب سے پہلے عقیدے کو دیکھو۔ عقیدہ یہ لازمی جز ہے، اسے دیکھو۔ اگر عقیدہ درست ہے تو آپ کی اس بیٹی کی دنیا سنور جائے گی، آخرت سنور جائے گی، ورنہ آپ جہنم کے ایندھن میں اس بیٹی کی ابتدا کر رہے ہو کسی غلط عقیدے رکھنے والے شخص کے نکاح کے بندھن میں اسے باندھ کر، نکاح کے بندھن میں اسے باندھ کر جہنم کے ایندھن کا شکار بنا رہے ہو اپنی اس بیٹی کو۔ لہذا دینداری کو سب سے پہلے دیکھو کہ یہ شخص کیسا عقیدہ رکھنے والا ہے، نمازی ہے، پاکیزہ ہے، کس طرح کا ہے، کس طرح کا نہیں ہے۔ جو دین میں جتنا بڑا ہوا ہو اپنی بیٹیوں کا نکاح ان سے کرو، ان سے کرو۔ وہ آپ کی بیٹی کے دین کا بھی خیال کریں گے، آپ کی بیٹی کی پرہیزگاری اور تقوی کا بھی خیال کریں گے، لیکن برے شخص کے نکاح کے بندھن میں اپنی بیٹی کو باندھ دیا تو آپ کی بیٹی کو بھی وہ برا بنا دے گا۔ لہذا اس چیز کو سب سے اول درجے پر دیکھا کرو، سب سے پہلے درجے پر دیکھا کرو۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کا جو یہ واقعہ قصہ نقل کیا، یہ عبرت کے طور پر نقل کیا کہ اے لوگو تم ایسی بے حیائی نہ کرنا، تم اپنی اس ہم جنس پرستی کے قائل نہ ہونا۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ یورپ کے اندر تو یہ قوانین پاس ہو چکے کہ مرد مرد کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، عورت عورت کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ یورپ کے اندر تو یہ قوانین نافذ ہو چکے ہیں اور ان پر بھرپور طریقے سے اہل کافر برادری عمل بھی کر رہی ہے۔ اب رہا ہمارا ملک پاکستان، اس کے اندر بھی بھرپور اس چیز پر زور دیا جاتا ہے کہ عورت عورت کے ساتھ نکاح کر سکے، مرد مرد کے ساتھ نکاح کر سکے، اور اس کے لیے دستاویزات جو ہے پیش کی جاتی ہے، جو ہے ہماری اسمبلیوں میں کہ اس کی اجازت دی جائے۔ اس کے لیے جو ہے جلوس نکالے جاتے ہیں، اس کے لیے آوازیں کا جو ہے بلند کی جاتی ہیں کہ کسی طریقے سے اس کی اجازت دی جائے۔ تو اس کے لیے کافر دنیا بھرپور کوشش میں سرگرداں ہے۔ تو یاد رکھو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر اسی بنا پر عذاب آیا۔ تم ایسا نہ کرنا، اگر تم نے ایسا کیا تو یاد رکھو جو کچھ اب ہو رہا ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ اگر ایسا کر لیا یہ اس سے بھی آگے بڑھ جائے گا، اور جب آگے یہ بڑھ گیا تو اللہ رب العزت کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اور اللہ رب العزت جب اپنا عذاب کسی قوم پر بھیجتا ہے تو واپس نہیں کیا جاتا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا۔ کیوں آیا؟ کہ وہ بے حیائی کرتے، مرد مرد کے ساتھ اپنی شہوت کو پورا کیا کرتے، تو عذاب آیا۔ پہلا عذاب، اللہ نے ان کی بینائی کو چھین لیا، وہ سب کے سب اندھے ہو گئے۔ دوسرا عذاب، میرے رب نے ان پر خاص قسم کی صیحہ، چیخ کو نازل کیا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے خوفناک چیخ ماری کہ جس چیخ کے سبب یہ ساری کی ساری قوم کے کلیجے پھٹ گئے۔ تیسرا عذاب، اللہ رب العزت نے اس قوم پر پتھروں کی بارش برسائی۔ چوتھا عذاب، اللہ رب العزت نے ان کی بستی کو آسمانوں پر اٹھایا۔ جبریل علیہ السلام اور ان کے ساتھ فرشتے اس پوری کی پوری بستی کو، بحر میت کو، کہ مردار سمندر، بحر کہتے ہیں سمندر کو، سمندر کو، دریا کو بحر کہتے ہیں، میت مردار کو کہتے ہیں۔ تو اس جگہ کا نام ہی بحر میت آج کل کے زمانے میں ہے۔ اس وقت اس شہر کا نام صدوم تھا، آج کل اس شہر کا نام بحر میت ہے۔ مردار سمندر، مردار دریا، مردار جھیل، جہاں پر یہ عذاب آیا۔ تو اس
قوم کی بستی کو زمین سے اٹھا کر آسمانوں پر لے جا کر الٹا پلٹ کر زمین پر پھینکا گیا۔ یہ چوتھا عذاب تھا، اور اس کا پانی انتہائی کڑوا ہے اس جگہ پر، چونکہ پتھروں کی بارش ہوئی، پانی کی بارش ہوئی موسلا دار، تو یہ قوم سب پوری کی پوری تباہ ہوئی، سب کے سب غرق ہوئے۔ تو آج بھی آپ دیکھیں گے کہ جب آپ کے تالاب ہوتے ہیں، نہریں ہوتی ہیں، دریا ہوتے ہیں، ان میں اللہ کی مخلوق ہوتی ہے، مچھلیاں ہوتی ہیں، کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، لیکن یہ پانی آج بھی آپ جا کر دیکھیں کہ اس کا پانی انتہائی کڑوا ہے، بدبودار ہے، اور وہاں پر کوئی جانور نام کی، مچھلی نام کی چیز، کیڑا وغیرہ کوئی اس پانی میں آپ کو نہیں دکھائی دے گا۔ پانی پر عام طور پر مچھر پھرا کرتے ہیں، اس پانی کے ارد گرد نہ اندر نہ اوپر نہ اس کے کناروں پر آپ کو کوئی جانور، کوئی کیڑا، کوئی مکوڑا، کوئی مچھلی، کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ انتہائی کڑوا اور بدبودار وہ پانی ہے، اللہ کی مخلوق بھی اس پانی سے پناہ مانگتی ہے۔ تو یہ اللہ کا عذاب آیا اس قوم پر، اس قوم پر اللہ کا عذاب آیا، لہٰذا تم ایسا نہ کرنا۔ پھر میرے رب نے فرمایا کہ وہ فَأَنْجَيْنَاهُ، سو ہم نے نجات دی لوط کو، وَأَهْلَهُ، اور اس کے گھر والوں کو، سوائے إِلَّا امْرَأَتَهُ، اس کی بیوی کے، كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، تھی وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر خاص قسم کی بارش اتاری۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، سو دیکھ تو کیسا ہوا انجام جرم کرنے والوں کا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے دیکھ تو کیسا ہوا انجام جرم کرنے والوں کا، دیکھ تو اے امت محمدیہ کیسا ہوا انجام قوم لوط کا، دیکھ تو اے امت محمدیہ کیسا ہوا انجام قوم صالح کا، دیکھ تو اے امت محمدیہ کیسا ہوا انجام قوم عاد کا، دیکھ تو اے امت محمدیہ کیسا ہوا انجام قوم نوح کا۔ لہذا عبرت حاصل کرو ان قوموں کے حالات زندگی کو سن سن کر، کہ تم ایسے کام نہ کرنا جیسا ان لوگوں نے کام کیے۔ جب وہ رب ان قوموں کی ہر دھرمی پر، ضد اور انا پر، بے حیائی پر، فحش اور عریانی پر عذاب بھیج سکتا ہے، تو وہ خالق آج بھی موجود ہے۔ جس طرح وہ اس وقت طاقتور تھا وہ آج بھی طاقتور ہے، جس طرح وہ اس وقت قادر مطلق تھا وہ آج بھی قادر مطلق ہے، جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ اے امت محمدیہ ڈرو اس کے عذاب سے، اے امت محمدیہ ڈرو اس کے غضب سے، اے امت محمدیہ ڈرو اس کی ہولناکیوں سے، کہ تم اس عذاب کے شکار نہ ہو جانا۔ غفلت کی چادر اتار کر پھینک دو اور اپنے رب کو راضی کر لو، پناہ مانگو اللہ کے عذاب سے، توبہ تائب ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہی عذاب آ جائے۔ اے خواتین اسلام، اے بنت حوا، اپنے گھروں میں دینداری کو پیدا کرو، یہ کہہ کر تمہاری جان نہ چھوٹ جائے گی کہ اولاد نافرمان ہے، بات نہیں مانتی، اولاد نافرمان ہے، بات نہیں مانتی۔ جب تم کھانا کھلانے کے لیے منت کر سکتے ہو، کاروبار کرانے کے لیے منت اور ان پر سختی کر سکتے ہو، جاؤ دکان پر جا کر بیٹھو، جاؤ بازار میں جاؤ اور کچھ کما کر لاؤ، جاؤ اور جو ہے کھیتی باڑی کرو، کچھ جو ہے پیداوار کے لیے انتظامات کرو۔ جب تم اپنی اولادوں کو کاروبار کرنے کے لیے صبح روانہ کرتے ہو، رات کے 1-2 بجے تک اے ماؤ تم انتظار کر سکتی ہو، جس طرح تمہیں درد ہے دنیا کے روزگار کا، دنیا کے رزق کا، تو ایک بنت حوا تمہارے دلوں میں، کلیجوں میں اس
چیز کا بھی درد ہونا چاہیے کہ ہمارے بیٹے اور ہماری یہ بیٹیاں کیوں متقی نہیں بنتے، کیوں متقیہ نہیں بنتی، کیوں نمازی نہیں بنتے، کیوں یہ تلاوت قرآن نہیں کرتے، کیوں یہ مساجد کو آباد نہیں کرتے۔ تمہارے اندر یہ درد بھی ہونا چاہیے۔ اگر یہ درد نہیں ہے تو یاد رکھو جب اللہ پوچھے گا تو تم ماؤں کو بھی جواب دینا پڑے گا، تم بہنوں کو بھی جواب دینا پڑے گا، تم بیویوں کو بھی جواب دینا پڑے گا، ہر ایک اللہ کے دربار میں جواب دہ ہوگا۔ لہٰذا اپنے آپ کو دیندار بناؤ اور اولاد کو بھی دیندار بناؤ، ان کے کاروبار اور دنیاوی تعلیم سے بڑھ کر ان کے دین کی فکر کرو، ان کے ایمان کی فکر کرو، ان کے تقوی کی فکر کرو، ان کی آخرت کی فکر کرو۔ اگر ایسا نہیں کیا تمہارے لیے بھی بربادی مقدر ہے، تمہاری اولادوں کے لیے بھی بربادی اور رسوائی اور ذلت مقدر ہے۔ لہٰذا اس سے پناہ مانگو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔